کہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ، افسوس ہے ہماری صفوں میں یہ فتنہ داخل ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں۔ قرآن صحیح طور پر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جو شخص دیکھ کر قرآن صحیح طور پر 100% نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے، وہ سمجھے گا کہاں سے؟ یاد رکھنا، جو شخص عربی زبان نہ جانتا ہو، عربی زبان نہ سمجھتا ہو، اس سے کبھی دین نہیں لیا جا سکتا۔ یہ مرزا سینئر ہے، بلکہ اس کا باپ ہے قادیانی کا، اس لیے اس کو مرزا سینئر کہتے ہیں۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے میں مرزا سینئر کا ہو، میں مرزا سینئر ہوں۔ کیوں؟ وہ تو مرا تھا ٹائلٹ میں، اور اسے تو دفنایا گیا تھا قادیان میں، جو کہ انڈیا میں ایک علاقہ ہے، اور اس کو تو انڈیا والے دفنانے کے لیے بھی نہیں کہیں گے کہ اسے دفنا دو۔ کہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ، افسوس ہے ہماری صفوں میں یہ فتنہ داخل ہو رہا ہے، ہاں، اور ہر جگہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں۔ ایک بات سن لو بھائیو، ایک بات سن لینا، انجینئر علی مرزا یوٹیوب پہ جس کے لاکھوں فالوورز ہیں، آپ واللہ دیکھ لینا، یہ ایسا شخص ہے قرآن صحیح طور پر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے، اہل علم نے، اس نے جو قرآن دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطیاں کی، ان غلطیوں کو جمع کیا۔ جو شخص دیکھ کر قرآن صحیح طور پر 100% نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھتے ہوئے غلطی کرتا ہے، وہ سمجھے گا کہاں سے؟ یاد رکھنا، جو شخص عربی زبان نہ جانتا ہو، عربی زبان نہ سمجھتا ہو، اس سے کبھی دین نہیں لیا جا سکتا۔ جب دیکھ کر پڑھ کے وہ غلطی کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے وہ جو بھی دین کے حوالے سے کہہ رہے اس کا سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہے۔ ٹرانسلیشن پڑھ کے وہ سب کچھ کہتا ہے۔ جس کا سارا دار و مدار ٹرانسلیشن پر ہو، عربی زبان نہیں جانتا ہو، یاد رکھنا ایسے شخص کو حلال حرام جائز ناجائز پر بحث کرنے کی کوئی اختیار نہیں، چہ جائے کہ وہ مشاجرات صحابہ جیسے حساس موضوع پہ بحث کرے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہاں، دنیا کے سلسلے میں اتنے ہوشیار اور دین کے سلسلے میں کیسوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں اگر آپ سے کہوں جی کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے MBBS کا سارا سلیبس پڑھ لیا ہے، سیلف اسٹڈی کی ہے۔ MBBS کے بعد میں نے MD کا سلیبس بھی پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ، اور MD کا سلیبس کر کے میں سرجن بننے کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ بھی کر لیا ہے۔ اب آپ کی ہارٹ سرجری ہے، میں کہتا آؤ میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کروں گا، آئیں گے میرے پاس؟ آئیں گے کیا؟ زندگی کو گنوانا ہو تو آئیں گے آپ میرے پاس، اور بیوقوف ہوگا جو میرے پاس آئے، اور مجھے یقین ہے کوئی آئے گا نہیں جب معلوم ہوگا کہ سارا سلیبس میں نے کالج میں جا کر اساتذہ سے پڑھنے کے بجائے خود سے پڑھا ہے، سیلف اسٹڈی کی ہے۔ کوئی نہیں آئے گا میرے پاس، اور دین اتنا سستا ہو گیا ہمارے لیے، ہر کس و ناقص سے ہم دین لینے لگتے ہیں۔ افسوس، تو اس فتنے سے خود کو بچیے۔ یہ مرزا سینئر ہے، بلکہ اس کا باپ ہے قادیانی کا، اس لیے اس کو مرزا سینئر کہتے ہیں۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے میں مرزا سینئر کا ہو، میں مرزا سینئر ہوں۔ کیوں؟ وہ تو مرا تھا ٹائلٹ میں، اور اسے تو دفنایا گیا تھا قادیان میں، جو کہ انڈیا میں ایک علاقہ ہے، اور اس کو تو انڈیا والے دفنانے کے لیے بھی نہیں کہیں گے کہ اسے دفنا دو۔ انشاءاللہ اس کی چیتا کو، اس کے جسم کو جلایا جائے گا، کیونکہ ہندو تو پھر جلاتے ہیں، اور جن کا یہ بھائی ہے، جن کا یار ہے، جن کو درو وراٹھی کو یہ حفظہ اللہ کہتا ہے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جن مسلمانوں کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا حقیقت میں یہی حشر ہوگا، اور اس کو زمین جگہ نہیں دے گی، اس کے جسم کو جلایا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں مرزا سینئر ہوں، مرزا جونیئر نہیں ہوں۔